بسم الله الرحمن الرحيم. وثمود وقوم إبراهيم والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصير. یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں. ایک ہی مسئلہ یاد دلایا جاتا ہے جو قرآن کا ایک مضمون ہے کہ اللہ کے بندوں دنیا میں بھیجے گئے ہو, زندگی کے سارے انتظامات کرنے والے نے جو تمہارا مالک ہے وہ انتظام کیے ہیں, اور ایک ہی تم سے مطالبہ اور ایک بات مانگی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے مالک کے نمک خوار ہو, نمک کھاتے ہو, اس کے نمک حلال بن جانا. اپنے ایمان میں کوئی خرابی, کوئی جھول, کوئی نقص نہ آنے دینا, اور بندگی اور غلامی صرف اپنے مالک کی کرنا, مالک کی مخلوق اور مملوک کے غلام نہ بن جانا. ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا گیا, اور فرمایا گیا ہمیشہ یہی اصلاح کا ایک بلاوا دیا گیا ہے ہمیشہ. اور ایک خرابی ہوتی ہے دنیا میں جس سے دنیا والے برباد ہوتے ہیں, اللہ کا غضب برستا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی آپ کے ایندھن کے بن جانے والی ہو جاتی ہے. وہ ایک ہی مسئلہ وہی ایمان کا اور بندگی کا مسئلہ ہے. تو قیامت تک کے لیے یہ انسان کان کھول کر یہ بات سن لے کہ مالک نے ایک ہی امتحان میں ڈالا ہے, امتحان ہے ایمان اور بندگی کا. اب اگر تم نے اس ایمان کا حق ادا کر دیا تو اس کے بعد دنیا کی رحمتیں اللہ کی طرف سے ایسی برسیں گی کہ خوش ہو جاؤ. اور اگر آزمائش میں ڈالے بھی گئے, تنگی بھی ہوئی, تب بھی پروردگار عالم دل میں اطمینان اور جواب عطا فرمائے گا, اور ہمیشہ کی جنتیں تمہارے انتظار میں گود کھولے ہوئے منتظر رہے گی کہ کب تم آئے. لیکن مسئلہ یہی ہے, ہمیشہ انسانیت کا ایک مسئلہ رہا ہے. دیکھو جب ایمان کو بدل ڈالا ہے, یہ وہ لوگ تھے آدم علیہ السلام کے بعد مدت گزری ہے, اللہ جانتا ہے کہ کتنی مدت گزری ہے, کہ لوگ ایک امت بنے رہے, توحیدی بنے رہے, اللہ کی بندگی تھی, اللہ کی پکاریں تھی, اللہ کے سامنے جھکتا تھا جتنا کا انسان, اور اللہ کی بندگی کرتا. پھر شیطان نے جو اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے راندہ کر کے نکالا ہے, دلیل کیا ہے مجھے مہلت دے, اور میں ثابت کر دکھاؤں گا کہ یہ اس لائق نہیں تھا یہ انسان. تو نے غلط فہمی میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, اس کو میرے اوپر ترجیح دی. مالک نے فرمایا کہ ٹھیک مہلت ہے تمہیں, ہٹاؤ میرے راستے سے, صراط مستقیم سے. تو کہتا ہے کہ میں ہٹاؤں گا, ہٹا کر کوشش کر دے, مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک بات تو بھی سن لے کہ جن جن کو تو ہٹا پایا, تجھ کو اور تیرے ان مریدوں کو میں جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا. اور میری جہنم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس میں جو چیز چلی جائے وہ اس کے اندر اپنی جگہ پائے گی اور اس کے اندر کمی نہ آئے گی. تو شیطان نے سب سے پہلے کچھ مدت گزری ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کہ لوگ, مالک فرماتا ہے امت واحدہ بنے رہے, اللہ کے بندے اور اپنے پیغمبر اللہ کے نبی اور اللہ کے فرمان کو مان رہے تھے, اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ساجی اور شریک نہیں بنایا. ان میں نیک بندے تھے اللہ کی طرف بلانے والے, اللہ کو ماننے والے.
قرآن نے کہا 5 تو ان کے نام بتائے ہیں کہ یہ ایسے نیک تھے، ان کا نام قرآن میں سورہ نوح میں آیا ہے کہ ود اور سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تو قبل درجے کے، اس طرح پنجتن پاک یہاں بنا لیے ہیں، اسی طرح کے یہ پنجتن پاک اس پہلی مشرک قوم، ان کو پوچھنے اور پکارنے لگے۔ بخاری بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے نیک اولیاء اللہ تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پوجا ہے، ان کی تصویریں بنائی اور ان کے بت گھر لیے اور ان کے سامنے پھر دعوت کی، پھر پھیرے لگائے، پھر پرچار چڑھائی اور پھر ان کو پکارا ہے، ان کے درشن کو گئے اور پھر وہاں جانے کے بعد ان کی برائی انہوں نے مانی ہے، تو یہ بتایا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو ایک ایمان کی آزمائش میں جب تک لوگ جمے رہے، پورے اترے اور گناہ ہوئے، قاتل نے حابیل کو مار ڈالا، یہ تو ہوا، لیکن شرک پیدا ہوا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہیں اس وقت جو قوم تھی وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پوچھتی اور پکارتی تھی، اور 5 ان کے اندر بہت مشہور جن کا نام لیا ہے ان کی پوجا میں جو ولی اللہ۔ تو مالک فرماتا ہے دیکھو جب کبھی کوئی قوم اللہ کو اس طرح سے گالی دینے لگی، اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک ٹھہرایا ہے، تو ہم نے اس کو سمجھایا ہے۔ فرمایا کیا عالم جاتی ہیں، کیا جو آج کے مخالفین ہیں اور توحید کی بات ماننے کی بجائے شرک پر جمے ہوئے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں تو برا مانتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی ہاتھ اڑاتا ہے، کوئی پتلا کرتا ہے، کوئی ڈراتا ہے کہ جان کے تمہاری خیر نہیں ہے، اور اپنے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ایذائیں دے کر ان کو پریشان کر رہے ہیں، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھائیے کہ دیکھو بات ایک ہے، ایمان کی بات، تقوی کی بات ہے۔ اللہ نے اسی آزمائش اور امتحان میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری جو آدمی آنے والا ہے قیامت تک، اس کو اسی امتحان میں ڈالا ہے۔ دیکھو پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا ہے، اور ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو اسی طرف اللہ کی بندگی اور توحید کی طرف بلایا ہے، شرک سے ان کو منع کیا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ سر کے تاج ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ تم ان کی روش اختیار کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی راہ پر چلو، لیکن تم نے ان کو اللہ کی جگہ جو پکارنا شروع کر دیا ہے، ان کے گھروں کو تم نے عبادت گاہیں بنایا ہے، وہاں سجدے کرتے ہو، وہاں پکارے ہیں، یہ بات ایسی ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ شرک اور اللہ کے لیے گالی ہے۔ فرمایا کیا ان کو خبر نہیں پہنچی کہ قوم نوح کے اندر بھی ہم نے ہوشیار کیا ہے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے من قبل قوم نوح، لیکن اس ظالم قوم نے 950 سال تک ہمارے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اور قرآن فرماتا ہے 950 سال کی یہ دن رات کی دوڑ دھوپ کے بعد وما آمنا معہ الا قلیل، کہ اتنے دن کے بعد بھی چند آدمی ایمان لائے توحیدی بنے اور باقی سارے مشرک رہے، بابا اور کاکا کے پجاری۔ تو مالک نے کیا فرمایا اس کے بعد ان سے بتاؤ کہ ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ۔ تمہاری چوپالوں میں تمہارے بزرگ جو بیان کرتے حکایتیں، اس میں قوم نوح کا ذکر فرماتے ہیں، آخر ان کو مارا گیا ہے ڈبو کے، ہم نے مارا ہے ان کو، نہ ان کی بیوی کو چھوڑا، ہمارے پیغمبر ہیں، اور نہ ان کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے کافر تھا، ایمان نہیں لایا، اس کو ڈبویا ہے، فحال بینہم الموج، ان کے دونوں کے درمیان یہ زمین کے اوپر پانی اتنا ابلا ہے، آسمان سے اتنا برسا ہے کہ سمندر کی طرح سے موجیں مارنے لگا۔ اور باپ نے کہا کہ بیٹھ جا میرے بچے ایمانداروں کے ساتھ اس کشتی کے اوپر، اس نے کہا پرواہ نہیں ہے، پانی اگر اونچا اور ہوگا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ نے کہا نہیں بیٹے، آج اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس نے پرواہ نہ کی۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج، ان ماں باپ اور بیٹے کے درمیان ایک اونچی موج اٹھی، اور بیٹا تھا من المغرقین، اور وہ ڈوب مرا ہے باپ کے سامنے، کچھ نہ کر پایا۔ 950 سال تک اللہ کی راہ میں جان لگانے والا، اور تم یہ سید و سید زادے امام زادے، تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی پیبندی کو جاتے ہو، ان کا پیر کا چھون پیتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو یہ جو چاہیں کروا لیں گے، ہمارا وہ نبی ہے۔ اور جب اس نے قرآن سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ جب اس نے ہمارے نبی نے بیٹے کی حالت کو دیکھنے کے بعد اللہ سے کہا کہ پروردگار تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو تو بچائے گا، اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب مرا، تو مالک فرماتا ہے تم اس کو اپنا اہل کہتے ہو، یہ تمہارا اہل ہے، یہ عمل الغیب الصالح، انسان عمل کرتا ہے لیکن گناہگاری کا عمل ہو تو اس کا عمل کام کو نہیں دیتا۔ یہ تیرا بیٹا ضرور تھا، لیکن یہ اللہ کا باقی اللہ کو گالی دینے والا، مشرک اور کافر قوم کا ساتھ دینے والا تھا۔
اور دیکھو بس خاموش ہو جاؤ نوح، اللہ نے سختی سے کہا دیکھنا اب اس کے لیے دعا نہ کرنا مجھ سے ورنہ تم بھی جاہل ہو جاؤ گے۔ جاہلوں نے یہ کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کانپ اٹھے اس کا پروردگار میری طرف ہے، تو فرمایا ان کو ہم نے مارا ہے اور اسی طرح سے ہم نے مار دیا ان کی بیوی کو اور اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، اس طرح سے لوط علیہ السلام ہمارے اپنے پیغمبر کو کی بیوی کو ہم نے مارا ہے اور یہ دونوں ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں کی بیویوں کو ہم نے آگ میں چھپا دیا، یہ کچھ نہ کر پائے۔ تو فرمایا کہ آج کے مشرکوں قوم نوح کی حالت سے عبرت حاصل کرو، یہ لات اور منات کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ پانی میں ڈبو مارے گئے ہیں سارے کے سارے، ایک کافر کو نہیں چھوڑا، صرف مومن بچے ہیں جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ ان کو غیرت دلاتا ہے جو لوگ اللہ کے دین کے مخالف ہیں کہ بے ایمانوں ایمان کی ناقدری کرتے ہو، دیکھو ایمان کی وجہ سے تم آج زندہ ہو، اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے دادا ایمان نہ لائے ہوتے تو سارے کافروں کو ہم نے مار دیا، صرف مومن بچے ہیں، وہ تمہارے اس وقت دادا تھے وہ زندہ بچ گئے مومن ہونے کی وجہ سے، اب تم ان کی اولاد سے ناخلف ہو، تم نکلے ہو اور ایمان کی ناقدری کرتے ہو۔ تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ ایمان کا اصلی معاملہ ہے تقوی کا، اگر تم سیدھے نہیں ہوئے آج کے لوگوں یا قیامت تک تو اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی اللہ کا وہی عذاب آ سکتا ہے۔ وہ آج قوم آج کے ساتھ کہ یہ قوم نوح کی بربادی کے بعد جو مومن تھے وہ پھیل گئے اور جو مومن آ کر عرب کے جزیرے نما میں ٹھہرے ہیں وہ حقاق یمن کے شمال میں حقاق کے مقام پر انہوں نے ایسی بادشاہی پیدا کی ہے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، مالک قرآن میں فرماتا ہے اتنی طاقتور قوم ہم نے کبھی نہیں پیدا کی دنیا کے اندر۔ وہ جب تک مومن رہے پھر اس کے بعد اپنی طاقت کے زور میں پھر باباؤں اور کاکاؤں کے پجاری بنے اور پھر اللہ کے بندوں کو پکارنا شروع کیا، شرک کے اوپر جم گئے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو یہی دعوت دی کہ تمہارا ایک مالک ہے، تم کو جو کچھ دیا ہے وہ اس نے دیا ہے، تمہارے باباؤں نے نہیں، تمہاری درگاہوں اور درباروں نے نہیں دیا ہے، تم اپنے مالک کو سب کو ختم اور گالی نہ دو ورنہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو مالک فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا، ان کو مہلت دینے کے بعد پھر ہم نے ان کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں برابر قائم رہنے والی ہوا بھیجی، خصوماً فتر القوم فیہا صلعا کانہم آزاد النخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ جب ہماری بات پوری ہو گئی اور ماننے پر تیار نہ ہوئے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں لگاتار آندھی چلائی ہے، اور یہ دیرو قامت یہ ایسے زمین پر پچھڑ گئے یہ مشرک اور کافر جیسے کہ گویا کھوکھلے تلے ہو گئے ہوں کھجور کے، لمبے لمبے کھجور کے جو ہوا کے اندر آندھی میں گر پڑے اور پھیل جائے۔ فرمایا فہل تری لہم باقیہ، ایک کو ہم نے نہیں چھوڑا ان مشرکوں کو۔ اور تم ایمان کی ناقدری کرنے والوں، ایمان تمہارے سامنے توحید کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، تم گالیاں دیتے ہو، پتراؤ کرتے ہو، انکاری ہو اور اپنی ساری طاقت اس کے خلاف لگا رہے ہو اور بھول گئے ہو کہ مہلت کی بات چھوٹ کی بات اور ہے، لیکن آخر کار تم بچ کے نہ جاؤ گے، اور دنیا میں اگر کوئی مر جائے عذاب سے پہلے تو آخرت میں نہ بچے گا، پھر تو ہمیشہ کی آگ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ فرمایا وہ ثمود، اور ہم نے کیا کیا اس کے بعد جو اس میں کافر سے سب مر گئے، جو مومن بچ گئے جو ایمان لے آئے حضرت ہود علیہ السلام پر، انہوں نے کہا یہ جگہ ہم چھوڑیں گے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور سینکڑوں میل شام کی طرف یہ ہجرت کر گئے، اور وہاں ہجر کا جو مقام ہے وادی قرآن ہے شام کی سرحد پر، وہاں انہوں نے آبادی اختیار کی، مومن تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر خرابی پیدا ہوئی اور پھر یہ شرک اور کفر پر آ گئے۔ طاقت کا یہ حال تھا، پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بناتے تھے، 3,500-4 ہزار سال زمانہ گزر گیا، ابھی تک ان کے محل جو قائم ہیں، فوٹو دیکھیے ان کے معلوم ہوگا کہ بھی آج تراشے گئے، لیکن ایک رہنے والا نہیں۔ ان کو مالک فرماتا ہے فاما ثمود تو اہلکوا بالطاغیہ، یہ اتنی شان والے، ہم نے ان کو مہلت دی، سمجھانے والے ہمارے حضرت صالح ان کے پاس آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، ایمان کی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ ایک ہے، توحید پر آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ معجزے دکھائے، اتنی ان کی آنکھوں کے سامنے معجزے کے ذریعے سے چٹانوں سے نکلی، لیکن ظالموں نے اس کی بھی قدر کی اور اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر کہا گیا بس 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ پھر مالک فرماتا ہے کہ ہم نے
3 दिन खत्म हुए हैं तो हमने इनको उछाल कर मार दिया, कलेजे फट गए। फरमाया ये है शिर्क। अगर यहाँ अल्लाह का अज़ाब तुमने देख लिया तो ये हाल होगा, और न देख पाओ और तौबा न करो तो मुशरिको फिर हमेशा की याद तो बहरहाल ऐसी है, तुमको नहीं छोड़ेगी। फरमाया कौम इब्राहिम, यही हाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का हुआ। कुरान हदीस में मालूम नहीं क्या अज़ाब आया, लेकिन कुरान से मालूम होता है अज़ाब उन पर भी आया। वह साहब मदियन, और ये बताया मदियन की कौम शुएब के साथ क्या हुआ, जिनके ऊपर आग भी हमने भेजी है और कट से मारे गए हैं। और मुतफिकात, और ये कौम लूत, इसको समझाने बुझाने के बाद फरमाया कि एक ईमान नहीं लाई और बदकिरदार ऐसी कि ऐसे फहाश पहले कभी पैदा नहीं हुए। तो फरमाया वमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। कुरान फरमाता है कि इतने दिनों की उनकी तबलीग के बाद सिर्फ एक घर जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का था वो ईमान लाया है, गैर बैतिन, एक घर के अलावा, उसमें भी उनकी बीवी थी, वो मुश्रिका माता थी। तो फरमाया ये ईमान का मामला है, अल्लाह का फैसला क्यों होता है, बस्तियाँ उनकी उलट डाली गई। जो भागे हैं तो ऊपर से अल्लाह फरमाता है कि इनके लिए खास इंतजाम से दुनिया में अज़ाब भेजने के लिए हमने मिट्टी के पक्का करने के बाद उसके गोले बनाए और हर एक पे नाम लिख दिया कि ये गोला इस जालिम के लगेगा। और इस तरह से हमने बस्तियाँ उठी और जो निकल कर भागे हैं तो ऊपर से इन पर गोलाबारी की है और खेल रहे हैं। इनकी बस्तियाँ ऐसी उलट दी कि आज तक ये नहीं मालूम कि कौन सी जगह है, ऐसे ज़मीन से पैबंद बना दिया है। फरमाया ये हो सकता है तुम्हारे साथ भी, चाहे तुम आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातब हो या इसके बाद क़यामत तक कोई आए और उसके सामने ईमान की बात आए और ईमान को न माने, तो उसके साथ भी दुनिया में भी यही हो सकता है। अल्लाह का ग़ज़ब इस ईमान के मामले में इतनी जल्दी करता है। फरमाया हुआ क्या, अततहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, हर एक के पास हमने जागतों को मारा है, सोतों को बेखबरी में नहीं मारा है, हमने होशियार किया है। पहले उनके पास हमारे रसूल आए हैं, उन्होंने समझाया है कि देखो एक ही मसला है, ईमान का मसला है, तक़वे का मसला है। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना, फमा कान अल्लाह, जब नहीं माना तो अल्लाह ने उन पर अज़ाब भेजा है। और अल्लाह नहीं था लियज़्लिमहुम, कि अल्लाह किसी मासूम को मारे और अज़ाब भेजे, जुल्म करे, अल्लाह जुल्म नहीं करता। लेकिन वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़्लिमून, वो अपनी जानों के खुद दुश्मन और जालिम जुल्म करने वाले थे, अपनी जान का हक़ नहीं पहचाना और अल्लाह की नाफरमानी में डालकर दुनिया कमाने, दुनिया के मज़े उड़ाने और बाबाओं की जय पुकारने में लगे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और आखिरकार इस दुनिया में भी मारे गए और आखिर की आग हमेशा के लिए उनको घेरते रहे। ये बताया मसला ये है लोगों। और आज के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और उन तमाम मोमिनों को बताया कि देखो मसला ये भी तुम्हारे लिए भी एक ही मसला है। तुमने ईमान का इकरार तो ज़रूर किया है, लेकिन याद रखो ये एक ज़बान का बोल नहीं है, ये अपनी आखिरी सांस तक किसी ईमान और ईमान के तकाज़ों को पूरा करना है। अगर किसी वक्त तुम पीछे हटे तो फिर वही हाल, जिस तरह कौम नूह और कौम आद और समूद को अज़ाब आया है, तुम भी न बचोगे। और आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह का नरिश्ता पूरा हुआ है, ईमान के झूठे इकरारी हैं, वही काम कर रहे हैं जो कौम नूह ने किया, जो कौम आद और समूद ने किया, जो कौम इब्राहिम ने किया, जो कौम लूत और कौम शुएब ने किया। वही गैर अल्लाह की पुकारे हैं, गैर अल्लाह के पुजारी बन गए हैं, उनकी नज़र न्याज है और उनके सामने झुकते हैं। तो बताया गया मोमिनों को वल मोमिनून, अब सुनो कि जो ईमान लाए हो अल्लाह ने तौफीक दी है, वल मोमिनात, और औरतों अगर तुम ईमान लाई हो तो उसके बाद फिर शुक्र अदा करो। वो चीज़ वो तुमको चीज़ मिल गई है कि इसकी कीमत तुम्हारी निगाहों में आना चाहिए, उसकी कुछ ऐसी कीमत है कि कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ईमान वो चीज़ है, तुम ईमानदार अगर मुखलिस हो तो एक यहाँ ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये रहम फरमाया है। वहाँ एक बात और सोचो कि ईमान का रिश्ता ऐसा है कि खूनी रिश्ते से ज़्यादा कीमती है। तुम्हारा हाल ये हो जाना चाहिए बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, तुम एक दूसरे के हमदर्द और गमगसार दोस्त और उनके साथ सलूक करने वाले हो, भाइयों से और भाइयों से भी ज़्यादा तुम्हारे दरमियान रिश्ता हो जाना चाहिए मोहब्बत का और दोस्ती और हमदर्दी का। इसलिए ईमान की कदर करो, ईमान को जहाँ पर जैसा होना चाहिए उस तरह से कायम करो और ये उसी वक्त तक कायम रहेगा। उसी वक्त तक शैतान के फरेब से बच सकोगे कि शैतान का एक कोशिश है कि सिरात मुस्तकीम से तौहीद की राह से हटाकर शिर्क की राह पर डालते हैं। और ये उस वक्त तुम बच सकोगे जब तुम्हारे दिल के अंदर ईमान की असली कीमत मालूम हो जाए, जब तुम अमल से और तक़वे से इसके ऊपर बराबर
کوشش کرو اور اس کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. اور تیسری بات یہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اس وقت تک تمہارے اندر یہ ایمان باقی رہے گا. شیطان اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر پائے گا جب تک تم ایماندار خود ہو، عمل سے ثابت کرتے ہو اور اس کے بعد ایمان کی دعوت دو. تمہارے اوپر یہ لازم ہے. مرد ہو تو مردوں کا جہاں حلقہ ہے وہاں تک، اور خواتین ہیں تو ان کو اپنا ان کا مقام ہے. تو اللہ کی طرف بلائیں یامرون بالمعروف. اگر جو مومن ہے صرف یہی نہیں کہ ایمان لائے، ایمان کو پاک کر لے خرابیوں سے، عمل سے ایمان کا ثبوت دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ ایمان کی طرف بلائے اور معروف کا حکم دے وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرے. سب سے بڑی نافرمانی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے جس کو شرک کہتے ہیں. اس کے بعد اور خرابیاں ہیں، بے حیائی، بے شرمی ہے، سود ہے، ماں باپ کی ساتھ ظلم کرنا ہے، پڑوسی کا حق ماننا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شراب پینا، ہزاروں چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو جڑ ہے، بنیاد ہے منکر کی، وہ عقیدے کی خرابی کفر شرک ہے. فرمایا تو خود ایسے بنو اور تم پر لازم ہے کہ پھر دنیا کو روکو، اس سے منع کرو اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ. اور اس کے ساتھ ویقیمون الصلاۃ. تو صرف یہی نہیں ہے کہ دوسروں کو دعوت دو اور تمہارا اپنا حال یہ ہو کہ اپنی مرضی کے مالک بن جاؤ، جو چاہے کرو. فرمایا یہ کرو گے تو اس کے بعد اللہ کے ایسے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، چیخ پکار ہو رہی ہوگی کہ ایک مولانا صاحب ان کے درمیان آئیں گے اور ان کا پیٹ پھٹ جائے گا، آنکھیں ان کی باہر نکل پڑیں گی اور وہ دیوانہ وار جیسے گدھا ہوتا ہے تو چکی میں چلتا ہے، چکر اس طرح سے اس کے اوپر بچہ کر رہے ہوں، چکر لگائیں گے. جو پہچاننے والے ان کے لوگ ہیں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے حضرت آپ یہاں کہاں، ہمارے ساتھ آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو ہم کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے، ہم نے نہیں مانا، یہ اور بات ہے. ہم کو برائی سے روکتے تھے آپ، اور آپ ہمارے ساتھ یہاں کہاں اور ہم سے زیادہ خراب حالت میں. تو نبی صاحب فرماتے کہ وہ مولوی صاحب جواب دیں گے کہ بھائی بات تو یہی ہے، میں تم کو نیکی کی تلقین اور ہدایت کرتا تھا اور خود نیکی خرید لیا. میں تم کو برائی سے روکتا تھا اور ہر روز برائی کے اندر میں شراب اور تھا اس کے اندر نہاتا تھا. تو یہ بتایا گیا کہ تم اگر یہ ہو، اگر تم ایماندار ہو اور اللہ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو جہاں ایمان اور تقویٰ تمہارے لیے ضروری ہے وہاں عملاً ویقیمون الصلاۃ، جو مومن ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی، کیونکہ عملی طور پر یہی ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ غیر اللہ کا بندہ نہیں ہے. فرمایا جان کو بھی اللہ کے سپرد کر دو فرما برداری میں. ویؤتون الزکاۃ، تو جو مومن جان بھی لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور مال میں سے اللہ کا جو حصہ اللہ نے اپنے بندوں غریب بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ نکالو. اور مختصر یہ ویطیعون اللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گی، اور بھول ہو جائے معصوم تو نہیں ہے، اس کے دادا خود ان سے خطا ہوتے ہیں جنت کے اندر تک. یہ تو فطرت میں ہے، لیکن مالک نے فرمایا مومن صحیح معنوں میں ہے توابون، توبہ کرنے والا ہے، جمنے والا نہیں ہے اللہ کی نافرمانی. جب کبھی ہوش میں آ جائے گا توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، فرض آ جائے گا. اور کوئی اگر اس طرح سے پلٹے، چاہے ساری زمین اس نے گناہوں سے بھر دی ہو اور اس کے اندر کفر و شرک ہر چیز ہو، لیکن اگر خلوص سے توبہ کر کے ایمان لا کر پھر سیدھا ہو جائے، جتنی زندگی ہو، ایک لمحے 5 منٹ کی یا 50 سال کی، اللہ فرماتا ہے اگر یہ قائم رہے توبہ کے اوپر تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تو اس ایک توبہ کی برکت سے اللہ سارے پرانے خطاؤں کو صرف معاف نہیں کرے گا، بلکہ جہاں جس مقدار کے گناہ لکھے ہوئے ہیں اسی مقدار کی نیکی سے بدل دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت مغفرت کرنے والا. یہ سورہ الفرقان کی آخری رکوع کی آیت ہے. تو یہاں بھائی بات بیان کی جا رہی نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اور مختصر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی نہ چلاؤ. خود مختار تم نہیں ہو، تم اللہ کے بندے اور غلام ہو، اور ایسے غلامی کرو گے جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غلامی کر کے تمہارے سامنے معراج دکھا دی. غلامی کی معراج یہ ہوتی ہے. کوشش کرو جہاں تک جا سکتے ہو اس حد تک نہ جا پاؤ کہ راتوں کو ایسے دو جیسے روتے تھے اس کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی گویا ہانی ابل رہی ہے. عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کبھی داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسو بہتے بہتے، وہ نہ کر سکو لیکن انداز یہی ہے ان کی بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق کے اس تقوی اور عمل تک نہ پہنچ پاؤ لیکن راستہ یہی ہے، اور اگر یہ کر لو گے اولئک کا، تو یہ وہ لوگ ہیں مومن، یہ صحیح مومن، ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور اللہ کی طرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے دعوت دیں اور آخرت کا بلاوا ہو ان کا۔ فرمایا یہ صحیح معنوں میں انہوں نے ایمان کا حق ادا کیا ہے۔ اولئک یرحمهم اللہ، اللہ ان قریب ان کے سامنے کو کچھ لے آئے گا، اپنی رحمت کے وہ خزانے ان پر میل دے گا، وہ بارش فرمائے گا کہ یہ خوش ہو جائیں گے۔ اور ان اللہ عزیز الحکیم، اور یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے میں سر اٹھانا یا پروردگار کے کہے کے اوپر چلنے کی بجائے تم کو کسی اور بات کے اوپر کر رہا ہے تو اللہ عزیز ہے، اللہ اتنا طاقتور ہے کہ نہ تمہارا لاؤ لشکر کام آئے گا، نہ تمہاری دولت کی انبار، نہ تمہاری جمعیت، نہ تمہارے کوئی بابا، کوئی درگاہ اور کوئی دربار تم کو بچا سکے گا، وہ عزیز ہے۔ اور یہ اور بات، دھوکہ نہ کھاؤ، اگر فوراً وہ تم کو نہیں پکڑتا تو کچھ پر تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق یہاں کبھی ڈھیل دیتا ہے تو امتوں کو صدیوں ڈھیل دی ہے، لیکن جس وقت کسا ہے تو ایسے شکنجے میں کا کسا ہے کہ ایک میں چھوٹ پایا۔ فرمایا یہ مسئلہ ہے، اور جو مومن یہ کر لے تو وعد اللہ، تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ وعدہ کرتا ہے ایسے مومنوں سے، والمومنات، ایسی مومن عورتوں سے کہ بس یہ زندگی کے میدان میں چند روزہ چند سال ہیں، یہ امتحان اور آزمائش ہے، خالص بندگی اور تقدیر، ایمان اور توحید، شرک کی دشمنی اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور بندگی کے اظہار کی۔ بس جہاں یہ ختم ہونے والی ہوئی تو اللہ کے لاکھوں ہزاروں فرشتے اس دنیا میں ابھی پوری طرح سے موت کی چٹکی میں زندگی کے دامن کو مسئلہ نہیں ہوگا، ابھی مستقر ہوگا، اب فرشتے دکھائی دیں گے لیکن آخری ہچکی ابھی نہیں آئی ہے۔ اس وقت مالک کی طرف سے فرشتوں کی فوج در فوج آئے گی، جیسے سورہ حمیم سجدہ میں، سورہ انفال میں، سورہ نساء میں، سورہ نحل میں اللہ نے بتایا ہے، اور یہ آئے گی، خوشخبری سنائے گی کہ آئندہ کا کوئی غم نہیں، پرانا نہ کوئی خوف ہے، اب عیش کرو، جو کہہ دو گے وہ ہو جائے گا، جو تم حکم دے دو گے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی، اب ہمیشہ مالک کے مہمان رہو گے، مالک بھی تمہاری کسی خواہش اور مشیت کے اندر اپنی مشیت کو ڈال کر مداخلت کرے، اور اگر کبھی کوئی مداخلت بفرض محال ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے کو مسئول بناتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک مالک فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کہ آپ کے مالک کا یہ وعدہ ہے، وعدہ کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ یہ ایماندار جنت میں ایک مرتبہ پہنچ جائے تو جو یہ چاہیں گے ان کی مشیت ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گی، خالدین، یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، نہ موت ہے نہ کوئی وقت کی پابندی ہے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کا رب کا ان سے وعدہ ہے جنتیوں سے، اور مالک نے اپنے کو مسئول بنایا ہے کہ اگر کسی وقت اس کی مشیت میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اللہ بھی مداخلت کرے تو مالک حق دیتا ہے کہ مالک سے کہے کہ مالک تم نے وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ خلافی کیسی حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ یہ سورہ الفرقان کی 16ویں آیت ہے جس کے اندر یہ بیان ہے، اور ایک جہاں فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ جو ان کی مشیت ہے جس میں ان کے ذہن و خیال میں آ سکتا ہے وہ تو ان کو مل ہی جائے گا، اور یہ انسان ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عیش اب ان کے ذہن میں نہ آئے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو فرمایا اس کے بعد ولدینا مزید، ان کو نہیں معلوم، خواہش نہیں کر سکتے، ہم اپنی کر سکتے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ مالک فرما رہا ہے یہ معاملہ ہے ایمان کا، اب خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایسے باغات ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار، ان مومنوں کو گھنیرے باغات میں، جن میں ان کے محل، جس کے لیے بخاری میں آیا ہے کہ ایک ایک محل ایک جنتی کا ایک موتی کا بنا ہوا جنت کی زمین سے 7 میل اونچا ہوگا، ایک موتی کا، بخاری کی حدیث ہے، اور سب اس کے اندر اس کے سامان سب ایک محل ہے۔ فرمایا جو اپنی بیویاں ہیں مومنہ ان کی بات کیا ہے، وہ تو اب وہاں یہ تو نہیں ہے کہ شوہر کمائے بیوی پر روک جمائے کہ میں کما کے لاتا ہوں، تو میری بات تو میری محتاج ہے، فرمایا نے وہاں مومنہ کا خود الگ بات چاہیے، اس کا جیسے یہ ان کے شوہر کی بات چاہیے، اس کی بیوی کی بات چاہیے، فرمایا شوہروں کو جو وہاں ہوئے ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن میں ہر جگہ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کا اس کی یہ عالم، بیوی کی خوبصورتی نہ پوچھو تو جنت کی مالک ہے، بلکہ یہ جو اللہ اجازت دے گا، اگر ان کے بدن کا ایک ناخن کے برابر آج دنیا میں کوئی حصہ ظاہر ہو جائے تو چاند اور سورج شرما کر ان کی روشنی ہے مان ہو جائے گی،
اور فرمایا دنیا کے اوپر مت مانو، دنیا کے لیے جھوٹ بھی ہے، پوجا بھی ہے، پکارے بھی ہیں، یہ بابا کے گھر بنتے پڑھ کر اس میں جندا ڈالتے ہو، یہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر نیاز غیر اللہ کی کر کے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتے ہو، اور اسی دنیا کے لیے۔ اور اگر ایمان سے آ جاؤ تو سنو، اس دنیا کے لالچیوں، جو پھول ایک پھول جو تم کو اللہ اضافہ کے طور پر دے گا، جو گویا دنیا کی ان لوڈیوں کی طرح سے ہے جو شوہر کی بیویوں کے ساتھ، ان کا حال یہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو ایک کوہنی اور پتا ہے، جو تمہاری دنیا میں